انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، صرف کافر باقی رہیں گے، تو کفار دیکھیں گے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے انہوں نے جہنم سے نجات حاصل کر لی، تو پھر وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے تو آج ہمیں بھی جہنم سے نجات مل جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ بیان فرما کر پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کفار جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو جہنم میں جانے کے بعد وہ کفی افسوس ملیں گے، لیکن اس وقت ان کا افسوس کرنا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، آپ کفار کو تبلیغ فرماتے ہیں اور آپ کی تبلیغ کفار کے دلوں میں مؤثر نہیں ہوتی اور اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ ان کو یہ کھانے پینے میں اور دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں۔ یہ کھانے پینے کی طرف متوجہ ہیں، دنیاوی ساز و سامان کی طرف متوجہ ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں، یہ اب نہیں جانتے، اور آپ ان کے فائدے کے لیے تبلیغ فرماتے ہیں، یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا، انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں اور دنیا سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی امیدوں میں مشغول رہیں، کھیل کود میں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، فرمایا کہ ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی تو اس کے لیے ایک مقرر معلوم معین نوشتہ تھا، لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بستی پہ عذاب آنا ہے، اور کوئی بھی امت اپنے اس مقرر کردہ مدت سے نہ آگے ہوئی نہ پیچھے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فلاں قوم کو اس مقررہ وقت پر ان کے انکار کی وجہ سے عذاب دینا ہے اور فلاں قوم کو بعد میں عذاب دینا ہے۔ تو یہ کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ دعا فرماتے اور آپ کی دعا کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوتا، آسمانوں سے پتھر برستے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا، عذاب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے لکھا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ اس بستی کو فلاں وقت، فلاں معین وقت عذاب دینا ہے۔ تو کسی کا عذاب جلدی تھا اللہ کے علم میں، ان کو جلدی عذاب دیا گیا، اور تمہارا عذاب اللہ رب العزت کے علم میں مؤخر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقررہ مدت میعاد آئے گی تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا، لہذا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے تھے، ایک اعتراض کا یہاں جواب دیا گیا، اور دوسرا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بات کرتے کہ وہ یوں کہتے، قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا یقیناً تم مجنون ہو۔ یہ یا ایھا الذی اس میں موصول ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر نہیں کیا، تو یہ اس میں موصول جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے ذکر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس میں موصول تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی تحقیر کے لیے، کہ کلام کرنے والا جس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے گمان میں وہ حقیر جانتا ہے اور اس کا نام اپنی زبان سے لینا پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی الیاذ باللہ کفار تحقیر کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اس انداز میں کرتے تھے کہ جس پہ قرآن نازل کیا گیا کہ تم تو یقیناً مجنون ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا امتیاز ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اعتراضات ہوئے اور پہلے وہ آیات گزر چکی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ان پہ اعتراض ہوئے، کسی کو سفیہ کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، تو ان سب نے خود ہی جواب دیا، انا
لنظنک من الکاذبین انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین۔ اللہ کے نبی خود جواب دیتے رہے، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، صفاحت کا، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اعتراضات ہوئے، انہوں نے خود جواب دیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پر کفار نے جو بھی اعتراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو اعتراض کیا کفار نے، یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، تو قرآن مجید نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب اپنے رب کے انعام کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہو۔ کفار نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ الیاذ باللہ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے پاک قرآن نے خود جواب دیا، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ انہوں نے اعتراض کیا، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کیا، آپ کے جب وہ ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں ابو لہب کی اس بات کے جواب میں پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اعتراضات ہوتے وہ خود جواب ارشاد فرماتے، اور آپ پر جو اعتراض ہوئے تو آپ کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی تو وہ اس کا ذکر آ گیا، ایک بچے سے گواہی دلوائی گی، شاہدہ شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود خاموش رہے، آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ سورہ نور کی 18 آیات حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں، ان کی پاک دامنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور آپ کا خاموش رہنا بھی اسی حکمت پر مبنی تھا، آپ خود جواب دیتے تو کفار اعتراض کرتے کہ آپ اپنی اہلیہ کی وجہ سے ان کی طرفداری فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجودی کے علم تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی طویل حدیث پاک میں آپ کے یہ کلمات، آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی زوجہ کے متعلق صرف خیر کا علم ہے۔ آپ کو علم تھا مگر آپ خاموش رہے، تو آپ کا خاموش رہنا اسی حکمت پر مبنی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود جواب نازل فرمایا جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اہانت کرنے والے اس طرح کی آیات کو الیاذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے نقص میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی فحشا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مسئلہ چند کتابیں پڑھنے والا مولوی وہ تو جانتا ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کیا جائے آپ کو یہ علم نہ ہو، تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شان اور مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ تو کفار کا ایک اور اعتراض تھا، وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، کفار نے کہا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ ہمارے پاس فرشتے لے کر کیوں نہیں آتے اگر آپ سچے ہو۔ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہمیں کیا پتہ، آپ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، تو چاہیے تھا کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا، آپ کے ساتھ نازل ہوتا، وہ ہمیں بتاتا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کفار کے یہ اعتراض کو بھی ذکر کیا، فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق،
ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، وما کانوا اذا منذرین، اگر فرشتے نازل ہوتے تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ فرمایا کہ ان کے اس اعتراض کا جواب بھی بدیہی تھا، پہلے اعتراض کا جواب بھی بدیہی تھا کہ وہ آپ کو مجنون کہتے تھے، تو یہ اعتراض بالکل لغو تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش فرمایا قرآن مجید، جس میں تمام علوم تھے، اولین و آخرین کے علوم کا مجموعہ، اور تمام ملکی معاملات اور زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بیان فرمائے گئے، تو ایسا کلام کوئی مجنون شخص پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے بعد پھر آپ کو مجنون کہنا یہ بالکل لغو اعتراض تھا، اور اس کا جواب بدیہی اور واضح تھا۔ اور یہ دوسرا اعتراض تھا کہ اگر آپ سچے رسول تھے تو آپ پر فرشتے نازل کیے جاتے، اس کا بھی قرآن مجید میں جواب ارشاد فرمایا گیا، اس سے پہلے بھی گزر چکا، فرمایا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، اگر رسول فرشتہ ہوتا تو پھر وہ بھی انسانی لباس میں آتا، کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کی انسان میں طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی انسانی شکل میں آتا، تو پھر بھی یہی اعتراض کرتے کہ یہ تو بشر ہے، یہ ہم جیسا ہے، تو اعتراض پھر بھی برقرار رہتا، لہذا فرشتے کے نزول کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکمت بھی یہاں بیان فرمائی کہ اگر فرشتہ نازل کیا جاتا پھر اللہ کی طرف سے مہلت نہ ملتی۔ اب یہ ایمان بالغیب ہے، اور انسان کو مہلت دی گئی ہے کہ زندگی میں اپنی موت سے پہلے رجوع کر لے، توبہ کر لے، لیکن جب فرشتے سامنے آ جائیں گے پھر یہ غیب نہیں رہے گا اور پھر مہلت باقی نہیں رہے گی، تو فرمایا کہ جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر یہ مہلت ختم ہو جائے گی، لہذا تم یہ لغو مطالبہ نہ کرو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا بیان کیا کہ قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی قرآن کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے واحد، وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو بعض اوقات جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں عظمت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت کے بیان کے لیے کہ وہ ذات اگرچہ واحد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی قوی قادر ہے کہ گویا ایک ذات کئی قوتوں بے انتہا طاقتوں کی مالک ہے، تو فرمایا کہ وہ ذات جو بے انتہا غیر متناہی لا محدود قوتوں کی مالک ہے، اس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو جب اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے جو قادر ہے، تو پھر کوئی اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب آ گیا کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ عبدالآباد قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا، تو اس کا باقی رہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کی تصدیق کی دلیل ہوگی۔ وہ خلیفہ تھا مامون الرشید، ہارون الرشید کا بیٹا، اس کے دربار میں ایک یہودی آیا، وہ بہت بڑا عالم تھا، صاحب علم تھا۔ مامون الرشید نے اس کی باتیں سنی، اس کی علمی گفتگو سنی، تو بعد میں اس کو ترغیب دلائی کہ تو مسلمان ہو، تجھے یہ مراعات دی جائیں گی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ چلا گیا۔ اور 1 سال کے بعد وہی یہودی عالم پھر مامون الرشید کی بارگاہ میں آیا، تو اس نے آ کر بتایا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب مامون الرشید نے اس سے سوال کیا کہ تو مسلمان کیسے ہوا اور اسلام کی حقانیت تیرے سامنے کیسے واضح ہوئی؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں بہت اچھا کاتب بھی ہوں، تو میں نے ایسے کیا کہ تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، بڑے خوش خط، اور اپنی طرف سے ان میں کچھ کمی بیشی کر دی، کچھ آیات کم کر دی، کچھ اضافہ کر دیا، اور میں یہودیوں کے پاس لے گیا، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور بڑا پسند کیا، وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔
اسی طرح پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، ان میں بھی تبدیلی ترمیم کر دی اور عیسائیوں کے پاس لے گیا۔ عیسائیوں نے دیکھا، اس کو بڑا پسند کیا اور عیسائیوں نے بھی وہ نسخے مجھ سے مہنگی قیمت کے ساتھ خرید لے۔ تو پھر میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے، اس میں بھی کئی جگہ میں نے تبدیلیاں کر دیں، کلمات میں کمی بیشی کر دی، اور میں مسلمانوں کے پاس جب لے کر گیا تو انہوں نے جب اس کو پڑھا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن مجید نہیں، اس میں تو تعریف ہے، تبدیلی ہے، یہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر مجھے یقین ہوا کہ باقی سب کتابیں ان میں ترمیم ہو جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے، لیکن قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں، تحریف نہیں۔ آج بھی کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پورے مجمع میں اگر اس سے غلطی ہو جائے تو مجمع میں کئی حافظ وہ بول پڑیں گے کہ تم نے یہ کلمہ غلط پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب اور سامان مہیا کر دیے کہ قرآن مجید کو مٹانے کی، اس میں تبدیلی کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں، لیکن کوئی قرآن مجید میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکا، بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لہجے محفوظ ہیں، قرآن پاک کی کتابت کے طریقے محفوظ ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں آپ کے پاس ایک بستی کے لوگ آئے، اور اس بستی والوں کا قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ذکر ہے۔ ان کے پاس حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہ گئے تھے اور جا کر کھانا طلب کیا تھا، تو قرآن مجید نے ان کا بیان کیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُونَا، کہ انہوں نے کھانا دینے سے، مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انہی کی اولاد سے وہ بستی والے جو موجود تھے وہ آئے اور بہت سا مال و دولت، سونا وغیرہ لے کر آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ قرآن میں یہ کلمات ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُونَا، یہ ہمارے بڑوں کے متعلق ہے، اس میں ہماری توہین ہے اور ہمارے آبا و اجداد کی بخیلی کا بیان ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہاں کچھ تبدیلی کر دیں۔ فَأَبَوْا ہے، اس میں با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کو ختم کر دیں، اس کو تا بنا دیں، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُونَا، کہ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے مہمانی کی۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام اس بستی والوں کے پاس گئے تو بستی والوں نے ان کو کھانا کھلایا، ان کی مہمان نوازی کی۔ تو یہ ایک نقطہ کا اضافہ کرنے پر بہت سا مال و دولت اور کافی سارا سونا پیش کرنا چاہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو پوری دنیا کے خزانے بھی لائے جائیں تو قرآن مجید میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ارسلنا من قبل کا فی شیع الاولین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار استہزاء کرتے تھے، فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، تو یہاں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا۔ میں کہ محبوب کریم علیہ السلام، آپ سے پہلے والی امتوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس جو رسول بھی آتا تھا وہ استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلے لوگوں کا طریقہ اس طرح گزر چکا ہے، اور کفار کی یہ روش چلی آ رہی ہے، ان کی یہ سنت، ان کا طریقہ، یہ روش ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا کلام داخل کیا جاتا ہے، قرآن، اللہ کی آیات اور اللہ کا کلام، احکام ان کے سامنے تلاوت کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ استہزاء کرتے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ان پر آسمان کے دروازے ہم کھول دیں اور اس پر وہ چڑھنے لگیں،
لقالو تب بھی وہ یہی کہیں گے انما سکرت ابصارنا ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم تو وہ قوم ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ استہزاء کرتے ہیں اور مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہ فرمائشیں پوری کر دی جائیں اور ان کے فرمائش کے مطابق ان کو آسمان پہ بھی چڑھا دیا جائے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں اور یہ غیب کے اسرار ان کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں، تو پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم پہ جادو کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ قرآن مجید بے مثل کلام ان پہ نازل کیا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی واضح ترین اور عظیم دلیل تھا، لیکن قرآن مجید کو بھی انہوں نے کہا کہ سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ کے کلام کو جب یہ کھلا جادو قرار دے رہے ہیں اور بھی ان کے سامنے معجزات پیش کیے گئے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اب اور بھی ان کے مانگنے پر جب وہ معجزات پیش کر دیے جائیں تو یہ اسے جادو قرار دیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے بلکہ استہزاء کرنا ہے، تو آپ ان کے استہزاء پر، ان کے مذاق اڑانے پر، ایمان نہ لانے پر، انکار پر آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ کفار کی سابقہ روش ہے، ان کا طریقہ ہے، اور اس کے مقابل انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ استقامت اور صبر ہوتا ہے، جس کے صلہ میں اللہ ان کو عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی ان کی ایذا پر صبر فرمائیں اور اللہ رب العزت کے انعامات آپ پہ نازل ہوں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت توحید کے دلائل پیش فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ تو آسمانوں میں بروج کا ذکر کیا، بروج برج کی جمع، برج کا لغوی معنی ہے بلند عمارت۔ علماء حیت جو ہیں ان کے نزدیک 9 آسمان ہیں، 7 آسمان، ہر آسمان میں ایک ایک سیارہ، وہ 7 سیاروں کے قائل ہیں۔ اب جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق زیادہ ہیں، تو وہ 7 سیارے علماء حیت جو سابقہ ہیں کہ ایک ایک آسمان میں زحل، عطارد، مشتری وغیرہ، تو 7 سیارے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور 8واں آسمان اس میں وہ کہتے ہیں کہ ستارے ہیں، اور 9واں آسمان اسے فلک اطلس، سادہ آسمان۔ تو وہ جو 8واں آسمان اس میں ستارے ہیں، اور ان ستاروں کے ملنے سے مختلف شکلیں بنتی ہیں جن کو رصدگاہوں وغیرہ میں دوربینوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بچھو کی شکل میں، اور کسی کی شکل ترازو کی طرح، کسی کی شکل مچھلی کی طرح، اور کسی کی شکل بیل کی طرح۔ تو وہ 12 شکلیں بنتی ہیں، اور انہی شکلوں کے مطابق ان کے نام رکھے گئے، تو ان کو برج کہا جاتا ہے، برج حمل، برج ثور وغیرہ۔ تو وہ ستاروں کے ملنے سے جو شکلیں بنتی ہیں، اور پھر سورج گردش کرتا ہے انہی راستوں سے، تو ایک ماہ میں ایک برج کی مسافت سورج طے کرتا ہے، اور پورے سال میں سورج کا دورہ مکمل ہوتا ہے۔ ویسے تو سورج کا ایک دورہ ہے کہ وہ ایک دن میں ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، لیکن ہر روز طلوع ہونے کا مقام مختلف ہے اور ہر روز غروب ہونے کا مقام مختلف ہے۔ تو یہ طلوع غروب کے جو مقام مختلف ہو رہے ہیں، یہ بھی سورج کی ایک حرکت ہے۔ تو سورج کی یہ حرکت جو ہے وہ ایک برج والی مسافت کو ایک ماہ میں طے کرتا ہے، اور اس طرح 12 مہینوں میں وہ 12 برج طے کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ شمسی سال ان کا تعین کیا گیا، تو اسے برج کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور پھر ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوبصورت بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کے وجود کی ایک عظیم دلیل ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا نظام کوئی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی، مگر وہ جو چوری سے سنتے ہیں کان لگا کر، تو ان کے پیچھے روشن شعلہ لگا دیا جاتا ہے، شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ شیطان مردود سے ہم نے آسمانوں کو محفوظ رکھا، وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں، لیکن شیاطین جو ہے
وہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، اور احادیث میں ان کے متعلق مختلف احادیث بیان کی گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ آسمانوں کے قریب چلے جاتے، اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو سارے فرشتے اللہ کا حکم سن کر وہ لرز جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے آپس میں اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی یہ باتیں سنتے، اور وہی باتیں آ کر یہ کاہن تھے جو عرب میں لوگوں کو اس غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے، ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے، اور پھر وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دیتے، تو اس طرح ان کی کہانت کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور لوگ اس طرح گمراہ ہوتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو شیطانوں کو روک دیا گیا۔ شیطان جب آسمان کے قریب جاتے تو فرشتے ان کو ستارے مارتے، یا جب وہ آ کے شعلے مارتے، اور فرشتے وہ باتیں نہ سن سکتے۔ تو پھر وہ شیاطین جنات انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جس وجہ سے ہمیں یہاں سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے کہا تو تلاش کرو کیا واقعہ ہوا، تو وہ شیاطین اسی تلاش میں نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز کے میدان میں تشریف فرما تھے، صبح کی نماز آپ نے پڑھائی اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور فرشتے اور جنات نے، شیاطین نے وہ قرآن کی تلاوت سنی، اور پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو اس وقت وہ جنات مسلمان ہوئے۔ تو یہ احادیث، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا، فرشتوں ان کو، جنات کو یہ تارے مارنے کا یا ان کو وہاں سے بھگانے کا، اور آپ تشریف لائے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی ان کو روکا جاتا تھا۔ تو تمام احادیث میں اور آیات قرآنیہ میں تطبیق دیتے ہوئے محدثین نے کہا کہ پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، لیکن پہلے بعض اوقات بڑے بڑے خاص امور ہوتے، اس وقت ان کو سننے سے روک دیا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اب ان کو مکمل طور پر روک دیا گیا، تو اس طرح پھر ان تمام آیات میں اور احادیث میں تطبیق ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا کہ یہ جنات شیاطین کان لگاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ شہاب مبین ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جو ہمیں ستارہ اچانک آسمان پر اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ ستارے ٹوٹتے ہیں، تو یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ فرشتے شیاطین کو جب وہ ستارے مارتے ہیں، یا فرمایا کہ شعلے مارے جاتے ہیں۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیا، آگے زمین سے فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین میں ہم نے مضبوط پہاڑ بنا دیے۔ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق موزون مناسب بنائی، اگائی، اور تمہارے لیے اس زمین میں ہم روزی گزارنے کے طریقے بنائے۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کے لیے بھی ہم نے رزق کے طریقے زمین میں پیدا کیے، یعنی انسان کے لیے بھی اللہ نے زمین میں روزی کے ذرائع مہیا فرمائے، فصلیں اگائیں، درخت اگائے، پھل اگائے، اور پھر اسی زمین سے پیدا ہونے والے گھاس کو کھانے سے جانوروں میں گوشت پیدا کیا، وہ گوشت غذا بنا۔ اسی طرح جو دیگر جانور ہیں، حیوانات ہیں، اور یا حشرات الارض وغیرہ جن کی روزی انسان نہیں دیتا، اللہ نے ان کی روزی کا سامان بھی مہیا فرمایا۔ تو یہ کسی بہت بڑے جب نظام والے قادر قیوم کا کام ہی ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے وجود کی عظیم دلیل ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہی اس کو مقررہ اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ تو یہاں اکثر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے خزائن ہمارے پاس ہیں، ان خزائن سے بارشیں مراد ہیں۔
بارشیں برستی ہیں، زمین میں فصل پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے جانداروں کے لیے روزی مہیا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے سے تعبیر کیا کہ اس بارش کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم جب چاہتے ہیں بارش نازل فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہم اپنے مقرر کردہ مقدار کے مطابق جو ہمارے علم میں ہے اسی کے مطابق بارش برساتے ہیں کہ اس وقت بارش ہونی چاہیے یا اس وقت نہیں ہونی چاہیے، فلاں علاقے میں بارش ہونی چاہیے، فلاں میں نہیں، کم ہونی چاہیے یا زیادہ، تو ہم اپنے اندازے کے مطابق یہ بارش برساتے ہیں۔ وارسلنا الریاح لواقحا، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو اٹھانے والی ہیں۔ لواقح لاقحتن کی جمع، اس کا معنی حاملہ، اور بارشیں جو ہیں ہوائیں وہ بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، وہ بھی بوجھ اٹھانے والی، تو ان کو لواقع سے تعبیر کیا۔ ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو وہ پانی تمہیں پینے کے لیے دیا، اس سے تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کے خازن نہیں ہو، یہ خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ تو پھر جب ان خزانوں کا مالک اللہ ہے، تمہارا رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ عبادت یہ شکریہ ہے، اور شکریہ اس کا کیا جاتا ہے جو انعام دے، تو پھر منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے جو ہمیں رزق مہیا فرماتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ فرماتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث کا معنی کیا؟ وارث جو ہے وہ اپنے مورث کے بعد باقی ہوتا ہے، تو مراد ہے کہ باقی سب فنا ہو جائیں گے، ہر ایک پہ موت طاری ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو صرف ہماری ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر جو فنا ہونے والے ہیں اللہ کے علاوہ سب فانی ہیں، اور ہر ایک پہ موت آئے گی، تو جس پہ موت آئے اور جس پہ فنا آئے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، تو لہذا فنا سے محفوظ صرف ہماری ذات ہے، تو ہم ہی عبادت کے مستحق ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، میں تم میں سے جو پہلے ہیں وہ بھی ہمیں خوب معلوم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو تم میں سے بعد میں ہیں وہ بھی ہمیں خوب معلوم ہیں۔ یہاں دو کلمے ذکر کی، ایک المستقدمین اور ایک المستاخرین۔ تو مستقدمین اور مستاخرین کی تفسیر میں بہت سے اقوال مفسرین کرام نے ذکر کیے۔ ایک اور یہ ذکر کیا کہ مستقدمین سے پہلی امت مراد ہیں، اور مستاخرین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ یا ایک اور ذکر کیا مستقدمین سے مر جانے والے مراد ہیں، مستاخرین سے جو زندہ ہیں وہ مراد ہیں۔ یا فرمایا کہ مستقدمین سے جہاد کی صفوں میں آگے رہنے والے، اگلی صفوں والے مراد ہیں، مستاخرین میں جہاد کی پچھلی صفوں والے لوگ مراد ہیں۔ یا المستقدمین میں نماز کی اگلی صف والے لوگ مراد ہیں، المستاخرین سے نماز کی پچھلی صف والے لوگ مراد ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی امتیں اور یہ امت، ان سب کا ہمیں علم ہے، تو کوئی بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، لہذا پھر اللہ کی عبادت سے تم بھاگ نہیں سکتے، اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو اس کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یا فرمایا کہ جو اعمال میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو اعمال میں پیچھے رہ جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے علم میں ہیں، تو لہذا پھر تم کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کوشش میں رہو کہ نیکی میں سبقت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ مختلف دلائل پیش کر کے فرمایا کہ تمہارا رب یقیناً ان سب کو جمع فرمائے گا، اے محبوب بے شک تمہارا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، وہ حکمت والا علم والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو میدان معاشر میں جمع فرمائے گی، اور پھر وہ ذات بھی علم والی ہے، یعنی ان کے اعمال اللہ سے مخفی نہیں ہیں، اور وہ حکمت والی ہے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھے اعمال پہ انعام دیا جائے اور برے اعمال پہ سزا دی جائے، تو پھر اللہ کی ذات جو حکمت والی ہے، علم والی ہے، وہ ان کو جمع بھی فرمائے گی، ان کی نیکیوں پر، نیک اعمال پہ ان کو اجر دیا جائے گا،
اور برے اعمال پہ سزا دی جائے گی، اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ تو یہاں اللہ رب العزت جب وہ انسانوں کو اپنا انعام یاد دلا رہا ہے تاکہ اپنے اللہ کے انعام کو دیکھ کر یہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، سیاہ بدبودار مٹی سے، صلصال من حمأ مسنون۔ صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے اور اس پہ ہاتھ یا ناخن وغیرہ مارا جائے تو پھر آواز پیدا ہو، بجتی ہوئی مٹی۔ اور حمأ من جب وہ بدبودار مٹی، مسنون حمائن سیاہ اور مسنون بدبودار مٹی، تو فرمایا کہ سیاہ بدبودار بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ والجانا خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جن کو ہم نے ایسی آگ سے پیدا فرمایا جس میں دھواں نہیں تھا، وہ بہت زیادہ شدید آگ ہے، دھوئیں سے محفوظ ہوتی ہے، تو اس طرح کی آگ سے جنات کو بنایا گیا۔ اور یہ انسان کی تخلیق کا مختلف آیات میں ذکر کیا، کسی جگہ فرمایا من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، کسی جگہ فرمایا من طین، ہم نے اس کو گارے سے بنایا، اور کسی جگہ فرمایا بجتی ہوئی مٹی سے، من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور کسی جگہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، سیاہ بدبودار بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ تخلیق کی مختلف تعبیریں فرمائیں، تو ان سب میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے زمین سے مٹی لی گئی، اس لیے فرمایا من تراب، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی میں پانی ڈال کر اس کو گوندا گیا تو وہ کیچڑ اور گارے کی شکل اختیار کر گئی، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من طین، ہم نے انسان کو گارے سے بنایا، اور پھر وہ مٹی جو ہے گارا پڑا رہا، اس پہ بارشیں برسی رہیں اور اس میں وہ سیاہ اور بدبودار بن گیا، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے سیاہ بدبودار مٹی سے بنایا، اور پھر وہ خشک ہو گئی، اور خشک ہو کر اس پہ جب وہ ناخن وغیرہ اس پہ مارا جائے تو آواز پیدا ہوتی تھی، جس لیے فرمایا من حمائن، بجتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ تخلیق کے مختلف مراحل ہیں جن کو قرآن مجید میں الگ الگ بیان کیا۔ اور جنات کا ذکر کیا، جن کا لغوی معنی ہے چھپا ہوا پوشیدہ، جنت کو بھی جنت کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے بنا کیونکہ اس کو درختوں نے، باغات نے چھپایا ہوا ہے، اور دل کو جنان کہتے ہیں کیونکہ دل بھی پوشیدہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اس کو جنین کہتے ہیں، وہ بھی نگاہوں سے مستور ہوتا ہے، تو جن بھی نگاہوں سے چھپے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جن اور جان کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا کہ انسان سے پہلے ہم نے آگ سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے جن کو پیدا کیا، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ یاد کرو محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں ایک بشر انسان بنانے والا ہوں سیاہ بدبودار بجتی ہوئی مٹی سے، اور جب میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو فرشتے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ اللہ نے حکم دیا جیسا کہ پہلے آیات میں یہ گزر چکا ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا اکٹھے، فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا، جمع کا صیغہ تھا، تو اس کا معنی یہی تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن احتمال تھا کہ شاید سب نے نہ کیا ہو، بعض نے کیا ہو، بعض کریں تب بھی جمع کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اس احتمال کو ختم کر دیا کلہم، کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، کوئی بھی فرشتہ باقی نہ رہا۔ اب بھی سوال تھا اور وہم تھا کہ شاید سب نے اکٹھے سجدہ نہیں کیا، بعض نے پہلے بعض نے بعد میں، تو یہ وہم تھا، اور اس وہم کو بھی دور کر دیا اجمعون، کہ سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ اکٹھا سجدہ کریں اس میں زیادہ تعظیم ہے، پوری جماعت مل کر اکٹھا سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس کے بارے میں دو قول ہیں،
ایک اور یہ کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی تعظیم کے لیے. تو سجدہ عبادت وہ تو شرک ہے، سجدہ تعظیمی ہماری امت میں حرام ہے اور سابقہ امتوں میں وہ جائز تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اللہ رب العزت جس چیز کا حکم دے وہ جائز ہے، جس سے منع فرما دے وہ حرام ہے. تو اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام مسجود لہو تھے، یعنی آپ کو ہی سجدہ کیا، لیکن آپ مسجود لہو تھے ظاہراً، اور در حقیقت مسجود لہو حقیقت محمدیہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور مصطفیٰ کے امین تھے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس وجہ سے سجدہ کروایا گیا. ایک اور یہ کہ یہ سجدہ عبادت تھا، اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا. جیسا ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن کعبہ اور سجدے کا قبلہ ہوتا ہے. تو پھر کعبہ ہوتا ہے مسجود الیہ، اللہ کی ذات ہوتی ہے مسجود لہو. تو اب اس صورت میں اس قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام آپ مسجود لہو نہیں تھے بلکہ مسجود الیہ تھے، اور وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام ظاہراً مسجود الیہ تھے، لیکن در حقیقت مسجود الیہ حقیقت محمدیہ تھی، کیونکہ اس میں بھی تو تعظیم ہے کہ کسی کو مسجود الیہ قرار دیا جائے، قبلہ بنایا جائے. قبلہ بھی ہر کسی کو نہیں بنایا جاتا. تو ابلیس نے کہا مالا کا، ہم نے ابلیس سے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا. ابلیس نے کہا میرے لیے یہ درست نہیں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو جس کو تو نے سیاہ بدبودار بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان نے قیاس کیا اللہ کی نس کے مقابلے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنے اور مجھے آگ سے بنایا گیا تو میں بہتر ہوں، لہذا میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. افضل جو ہے وہ مفضول کو کیسے سجدہ کرے. یہ اس کا قیاس کیونکہ نس کے مقابل تھا اس لیے یہ قیاس مردود ہے. ہاں جو قیاس نس کے مقابل نہ ہو وہ مردود نہیں، اس کا قرآن میں خود حکم دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور ہمارے علماء احناف قرآن حدیث کے مقابل قیاس کو ترک کر دیتے ہیں، ان کا قیاس قرآن یا حدیث کے مقابل نہیں ہوتا، لہذا اس قیاس کو مردود نہیں کہا جا سکتا. تو شیطان نے جب یہ مردود قیاس پیش کر کے انکار کیا، اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا، تو جنت سے نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی مقررہ وقت تک. تو شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو ضرور بالضرور ان لوگوں کے لیے میں زمین میں کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا مکر و فریب نہیں چل سکے گا. تو شیطان نے یہ کہا کہ اے الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا، لہذا اب مجھے مہلت دی جائے تو میں قیامت تک ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہو تو شیطان پیدا کر دیا جاتا ہے ہمزاد، جو اسے برائی کی ترغیب دلاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے. آپ کے ساتھ جو ہمزاد جن پیدا کیا گیا تو وہ بھی آپ پہ اثر نہیں کر سکا بلکہ آپ کی برکت سے اسے ایمان کی توفیق حاصل ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف آنے والا، بے شک میرے بندے ان پر تجھے کوئی قابو نہیں ہے، مگر وہ بندے جو تیری پیروی کریں گے گمراہ ان پر تیرا داؤ چلے گا. اور بے شک جہنم کا ان سب سے وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. جیسا جنت کے 8 دروازے ہیں اور کسی دروازے سے کسی عمل والے کو داخل کیا جائے گا، کسی سے کسی عمل والے کو، اور جیسا ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 7 دروازے تقسیم کیے ہوئے ہیں، مختلف ان کے اعمال کے مطابق مختلف دروازوں سے کفار کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا انعام بھی ذکر کیا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان
قبول کیا جائے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ سزا کا بھی ذکر کر دیا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اسلوب کلام کے مطابق ساتھ پھر متقین کا اور جزا کا بھی ذکر کیا کہ بے شک جو متقین ہے وہ باغات میں اور چشموں میں ہیں۔ متقین کون ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو تمام گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہوں، ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق۔ لیکن ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک تقوی کے مختلف مراتب ہیں، تو کفر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے والا وہ بھی متقی ہے، اور گناہ کبیرہ سے وہ عطل امکان بچے۔ اگر کوئی شخص ایماندار ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے، اسے بھی معافی ملے گی، یا تو اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوگی، یا پھر نبی کریم علیہ السلام کی شفا سے وہ بخشا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بلا حساب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یا گناہوں کی سزا دے کر پھر اسے بخشش دی جائے گی۔ تو ایمان اگر موجود ہے یہ بھی تقوی کا ایک مرتبہ ہے اور یہ دخول فی الجنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو متقین کو فرمایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت میں، اور ان کے سینوں میں جو کینہ ہے وہ ہم نکال لیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، متقابلین آمنے سامنے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اہل ایمان ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہوئیں۔ تو جب جنت میں جائیں گے تو ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو مخالفت ہوگی وہ نکال دی جائے گی، اور ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں بالکل صاف اور محبت والے ہوں گے، اور پھر آمنے سامنے بھائی بن کر محبت کے ساتھ یہ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا۔ اے محبوب کریم علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کی کہ میرے عذاب کی بھی خبر دیں اور میری رحمت کی بھی خبر دیں، تاکہ انعامات کی ترغیب سے یہ ایمان قبول کریں اور اللہ کے عذاب کے ڈر سے یہ ایمان قبول کریں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے محبوب کریم علیہ السلام ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بیان کریں، ان کی خبر بیان کریں۔ تو یہ قرآن مجید سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال پیش فرماتا ہے، وہ بھی ہماری عبرت کے لیے کہ ان کو دیکھ کر یہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ جب وہ فرشتے آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ یہ واقعہ پہلے تفصیلاً گزر چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا انا منکم واجلون، بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا لا توجل، آپ نہ ڈریے، ہم آپ کو علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ شاید یہ کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں، یا آپ کو علم تھا یہ فرشتے ہیں تو آپ نے یہ خوف محسوس کیا شاید یہ عذاب کا حکم لے کر آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دو گے، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، تو کس طریقے سے تم مجھے خوشخبری دو گے؟ آپ نے اظہار تعجب فرمایا کہ اس عمر میں میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کی بشرناک بالحق، ہم آپ کو برحق خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہی ہوتے ہیں، یعنی میں نا امید نہیں ہوا۔ سوال کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے طرف سے جو انعام کی خوشخبری فرشتے دوبارہ بیان کریں، کیونکہ ان کی زبان سے، اللہ کے قاصدوں کی زبان سے انعام کی خبر سننا اس میں بھی ایک لطف ہے اور اس میں ایک فضیلت ہے، تو آپ وہ خبر بار بار سننا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے یہ دوبارہ کہا کہ میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ جیسے ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے گھر پر تشریف لے کے دروازے پر آپ نے فرمایا السلام علیکم،
تو صحابی نے اندر سے جواب دیا بہت آہستہ کہ آپ کو سنائی نہ دے. آپ نے پھر دوبارہ اور تیسری بار آپ نے سلام کہا. پھر اپنے طریقہ کے مطابق آپ واپس لوٹنے لگے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے باہر نکلے. عرض کہ حضور میں نے پہلی بار ہی جواب دیا تھا لیکن میں آہستہ بولا تھا کہ آپ بار بار سلام کریں اور بار بار مجھ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رسولو، اے اللہ کے قاصدو، فرشتو، تمہارا کیا کام ہے اور کیا کام ہے جس وجہ سے تم آئے ہو؟ عرض کی انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرموں کی قوم کی تو بھیجے گئے ہیں مگر آل لوط ان پہ عذاب نہیں آئے گا. انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. ہم نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ ہلاک پیچھے رہ جانے والیوں میں سے ہے. تو اب دیکھیے کہ عذاب سے نجات اللہ دے گا اور عذاب مقدر اللہ نے فرمایا مگر فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نجات دیں گے، ہم نے مقدر کیا. تو یہ مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے کوئی کام کیا جائے مجازن اس کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے فلاں ولی نے میری مشکل حل کر دی تو حل کرنے والا اللہ ہی ہے مگر اللہ کا ولی اللہ کے اذن سے وہ کام کرتا ہے تو اس کی طرف مجازی نسبت ہو سکتی ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب حضرت لوط علیہ السلام کی گھر فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم اجنبی لوگ ہو کہ تم کو ہم نہیں پہچانتے. انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے. آپ ان کو عذاب کی خبر سناتے تھے، یہ شک کرتے تھے تو ہم اللہ کے عذاب کا حکم لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس حق سچا حکم لے کر آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں. آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات چلے جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے اور وہ چلتے رہیں جہاں کا تم کو حکم دیا گیا. تو یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے ایمان والے جو گھر والے ان کو نکالیں، وہ سب آگے ہوں، آپ پیچھے رہیں تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور بستی میں واپس نہ آ جائے، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آئے. اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا کہ کوئی اس عذاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھے گا. اس لیے تم اللہ کے حکم کے مطابق پیچھے دیکھے بغیر وہاں چلتے رہنا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اس حال میں کہ یہ صبح کر رہے ہوں گے. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. ان کو پتہ چلا حسین لڑکے ان کے پاس آئے ہیں تو وہ فعل بد کے ارتکاب سے، غلط خواہشات کے خیال سے وہ قوم لوط کے لوگ وہاں خوش ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئے. تو آپ نے فرمایا انا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. تو انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے جہان والوں سے آپ کو روکا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپ مہمانوں میں نہ پڑیں، کسی کو اپنے پاس نہ ٹھہرائیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیجئے. آپ نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں، یہ پہلے آپ کے سامنے تفصیلاً اس کا بیان کر دیا. کئی مترجمین نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ آپ نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں تو یہ شان نبوت کے منافی ترجمہ ہے. نبی قوم کا باپ ہوتا ہے تو قوم کی بیٹیاں وہ آپ کی بیٹیاں تھیں. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کر کے خواہشات پوری کرو اور یہ برا کام نہ کرو. فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو نکاح کرو. لعمرک، اے محبوب تیری زندگی کی قسم بے شک وہ کافر نشے میں بھٹک رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی شان کے قوم لوط کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور درمیان میں اللہ نے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھائی. محبوب تیری زندگی کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سراپا معجزہ تھی. آپ نے قوم کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میری زندگی تمہارے سامنے گزری، کیا یہ کسی جھوٹے کی زندگی ہو سکتی ہے؟ تو وہ زندگی جو معجزہ ہو وہ عظمت والی ہوتی ہے، لہذا اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کسی اور کی زندگی محفوظ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، ایک ایک ادا محفوظ ہے. تو یہ بھی عظمت کی دلیل ہے، اس لحاظ سے اللہ نے آپ کی قسم اٹھائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ظاہراً تھوڑی تھی کہ 63 سال کی زندگی تھی
لیکن اس کے باوجود آپ کے ماننے والے کثیر تھے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کے قریب اور 18 شخص یا 80 حضرات وہ ایمان قبول کرنے والے، تو ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں مگر ایمان لانے والے کم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تھوڑی سی زندگی تھی ظاہراً، مگر اس چند سالہ زندگی میں آپ پہ ایمان لانے والے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے، اور پھر دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو چیخ نے پکڑ لیا اس حال میں کہ دن نکل رہا تھا، مشرقین سورج نکل رہا تھا، تو اس وقت فرشتے نے چیخ ماری، تو ان کے عذاب کی بھی مختلف کیفیتیں جگہ جگہ بیان کی گئیں، چیخ کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، جیسا وہ اس فعل بعد کا ارتکاب کرتے تھے اسی کے مطابق سزا دی گئی۔ ان کی بستی کو آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ دیا، اوپر والا حصہ جب وہ نیچے کر دیا، اور اوپر سے پھر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات پہ ایمان لانے والے وہ متوسمین ہیں کہ ان میں اللہ فراست رکھتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ تیری آنکھوں میں زنا کی علامت ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ حضور واقعی ایک نامحرم عورت پر میری نگاہ پڑ گئی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، اس کے پانی کو دیکھا، فرمایا تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جڑے تو آپ نے پانی میں وہ گناہ دیکھ لیے۔ تو یہ اللہ ایمان والوں کو اپنے اولیاء کو فراست عطا فرماتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ اصحاب الایکۃ لظالمین، بے شک اصحاب ایکہ وہ ظالم تھے۔ اصحاب ایکہ یہ وہ ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس کا پہلے واقعہ گزرا کہ ایک جگہ ان کو اصحاب مدین، ایک جگہ اصحاب ایکہ کہا گیا۔ 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، اور ایک قول جو زیادہ معتبر ہے یہ الگ الگ 2 بستیاں تھیں اور دونوں کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ فرمایا کہ ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں قوم لوط والی اور اصحاب ایکہ والی یہ کھلے راستے پر تھیں، عام گزرگاہ پر یہ دونوں بستیاں واقع تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اصحاب ہجر جس بنا پر سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا، تو یہ حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم تھی، اور پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بنانے والی۔ تو پتھروں سے گھر بنائے جائیں وہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں باہر آنے والوں سے۔ ہجر کا معنی بھی رکاوٹ ہے، اس لیے اس بستی کو جب وہ ہجر کا نام دیا گیا، فرمایا کہ اصحاب ہجر نے رسولوں کی تکذیب کی اور ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں میں بے خوف ہو کر گھر بناتے تھے، تراشتے تھے۔ ان کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا اور طاقت دی تھی، پہاڑوں کو تراش کر ان میں عمدہ مضبوط گھر بناتے تھے۔ تو ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا صبح کی حالت میں، تو ان کے عذاب کی بھی مختلف کیفیتیں بیان کی گئیں۔ فرشتے نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، اس چیخ سے زلزلہ پیدا ہو گیا اور پھر گرمی طاری ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ ساری قوم ہلاک ہوئی۔ تو ان کے اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اس بات پہ دلائل پیش کیے کہ کائنات کا خالق مالک متصرف میں ہی ہوں۔ تو اب فرمایا کہ زمین و آسمان میں ہم نے جو کچھ پیدا کیا یہ برحق پیدا کیا ہے، اس میں تمہارے لیے دلائل رکھے، تمہارے منافع رکھے ہیں، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے طریقے سے درگزر فرمائیے۔ یہ کفار سمجھنے والے نہیں، شعور نہیں، آپ تبلیغ فرماتے ہیں، برحق تبلیغ فرماتے ہیں، مگر یہ استہزاء کرتے ہیں۔ تو آپ درگزر کیجئے، بے شک تیرا رب وہ پیدا فرمانے والا علم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اپنی حکمتوں کو، تو اللہ کو علم ہے کہ کب تک ان کے لیے مہلت ہے۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دیں
جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سبع مثانی یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو سبع مثانی کا نام دیا گیا۔ ایک معنی یہ کہ اس کی آیتیں 7 ہیں اور یہ 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام ہے سبع مثانی، وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل کی گئیں۔ اور مثانی کا ایک معنی یہ بھی جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار دہرایا جائے، تو یہ وہ 7 آیات ہیں، ان کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سبع مثانی رکھا۔ تو یہ بھی قرآن میں شامل تھی، لیکن قرآن پاک سے خصوصیت کی بنا پر اور زیادہ عظمت اور شرافت کی بنا پر اس کا الگ ذکر کیا، جیسا کہ یہ کہا گیا کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، تو اس خصوصیت کی بنا پر اس کا الگ ذکر کیا۔ اے محبوب ہم نے خاص سورہ فاتحہ اور پورا قرآن آپ کو عطا فرمایا، تو اے محبوب کریم علیہ السلام آپ ان لوگوں کی طرف نگاہیں نہ کریں جن کو ہم نے دنیا کا سامان دیا۔ تو یہ کفار عیش و عشرت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ عظیم دولت قرآن اور سبع مثانی آپ کو عطا فرمائی، آپ ان پر غم نہ کریں اور مومنوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دیں، آپ مومنوں پر مہربانی فرمائیں، رحمت فرمائیں، وہ ایمان لانے والے ہیں، یہ کفار ایمان نہیں لاتے، تو آپ غم نہ کریں، اللہ نے آپ کو بڑے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ فرما دیں انی انا النذیر المبین، میں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا، اپنے حکم نازل فرمائے مقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ جو تقسیم کرنے والے ہیں اس کے بھی مختلف معنی بیان کیے گئے، جو قرآن کی تقسیم کرتے ہیں، بعض قرآن پر عمل کرتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں۔ یا پھر جنا تقسیم کرنے والوں سے مراد یہ کفار مکہ جو ہے، ان کا یہ طریقہ تھا، جب حج کا موقع آتا تو وہ راستے بانٹ لیتے، فلاں راستے پہ فلاں کافر نے بیٹھنا ہے، فلاں راستے پہ فلاں کافر نے، اور پھر باہر سے آنے والوں کو وہ روکتے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کا نام لیا ہے، ان کی باتیں تم نہ سننا، وہ جادوگر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے، وہ راستے آپس میں بانٹ لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان پہ ہم نے قرآن نازل کیا اور انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا؟ یعنی انہوں نے قرآن مجید کی آیات میں سے کچھ پر کو قابل عمل کہا جس پہ یہ عمل کرتے تھے جو ان کے موافق ہوتی تھیں، اور کچھ کو کہا کہ اس پہ یہ ہمارے موافق نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم ضرور بضرور ان سب سے ہم سوال کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں، ان کی ایذا رسانی کی سزا ان کو مل جائے گی اور آپ کو آپ کی تبلیغ کا صلہ مل جائے گا۔ اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس کو اعلانیہ بیان کر دو اور آپ مشرکین سے اعراض فرماؤ، بے شک ہم استہزاء کرنے والوں سے آپ کی کفایت کرنے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ اے محبوب کریم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ یا پھر جنا تقسیم کرنے والوں سے مراد یہ کفار مکہ جو ہے، ان کا یہ طریقہ تھا، جب حج کا موقع آتا تو وہ راستے بانٹ لیتے، فلاں راستے پہ فلاں کافر نے بیٹھنا ہے، فلاں راستے پہ فلاں کافر نے، اور پھر باہر سے آنے والوں کو وہ روکتے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کا نام لیا ہے، ان کی باتیں تم نہ سننا، وہ جادوگر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے، وہ راستے آپس میں بانٹ لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان پہ ہم نے قرآن نازل کیا اور انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیا؟ یعنی انہوں نے قرآن مجید کی آیات میں سے کچھ پر کو قابل عمل کہا جس پہ یہ عمل کرتے تھے جو ان کے موافق ہوتی تھیں، اور کچھ کو کہا کہ اس پہ یہ ہمارے موافق نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم ضرور بضرور ان سب سے ہم سوال کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں، ان کی ایذا رسانی کی سزا ان کو مل جائے گی اور آپ کو آپ کی تبلیغ کا صلہ مل جائے گا۔ اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس کو اعلانیہ بیان کر دو اور آپ مشرکین سے اعراض فرماؤ، بے شک ہم استہزاء کرنے والوں سے آپ کی کفایت کرنے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ اے محبوب کریم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا، آپ پریشان ہوں گے، لیکن اے محبوب کریم علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہوئے تسبیح فرمائی پڑھیے اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ میں وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے محبوب کریم علیہ السلام
اپنے رب کی عبادت فرمائی حتیٰ کہ یقین آ جائے. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.